فیض یافتہ مریدوں کو پردہ نہیں ہے. پردہ کیوں نہیں ہے؟ جب 24 گھنٹے وہ اس کی صورت اپنے دل پر لانے کی کوشش کریں گے تو پردہ کہاں رہے گا؟ اس کی صورت کو تو دل میں بچانے کی کوشش کریں اور اس کی صورت دیکھنا ناجائز اور حرام قرار دیا جائے، ایسی طریقت چلے گی ہی نہیں نا. جب اس کے تصور سے تمہیں فیض ہوگا تو اس کے جسم سے فیض نہیں ہوگا. سرکار امام مہدی گوھر شاہی نے کتاب دین الہی مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ سینے کے 5 لطائف کا تعلق 5 مرسلین سے ہے اور جسم کا تعلق مرشد سے ہے، اور جسم کا تعلق مرشد سے ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس لطیفے کا تعلق جس سے ہے، جس لطیفے کا تعلق جس سے ہے، اگر وہ اس کی نسبت سے آری ہے تو وہ اس کے فیض سے محروم ہے. اگر تیرے جسم پہ تیرے مرشد کا قبضہ نہیں ہے، تیرے جسم پر تیرے مرشد کا حق نہیں ہے، تو پھر مرشد کا فیض بھی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ جی. اب یہ مرشد کا حق ہی تو ہوتا ہے. کسی کو مرشد اگر کہہ دے بابا فرید بن کے کہ ثابت پیا جاؤ کھانا کھلاؤ، نماز روزہ نہیں، جاؤ کھانا کھلاؤ، مرشد تو جسم تو دور کی بات ہے، اس کے دین میں مداخلت کرنے لگے. اللہ نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، حج کے لیے جاؤ، زکات دو. مرشد نے کہا نہیں، صرف جھاڑو لگاؤ، صرف کھانا کھلاؤ. اتنا عمل دخل ہے مرشد کا مرید کی زندگی میں. صابر پیا نے 12 سال تک لوگوں کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد ان کی ماں آئی، کہنے لگی میرے بیٹے کو اتنا پتلا دبلا کر دیا، کھانا وانا نہیں کھلاتے اس کو. تو کہا کہ صابر کل سے 1 روٹی اپنے لیے بھی رکھ لینا. بہت پریسائز ان کی تلقین ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی. ابھی اگر یہاں کسی کو بولیں کہ یہ کر لو وہ کر لو تو وہ پھر بحث کرتا ہے، ایسا کیسے کروں، ویسا کیسے کروں. لیکن مرشد جو ہے وہ بولے کہ روٹی رکھ لیا کرو. الفاظ پر غور کرنا ہے، روٹی رکھنی ہے، کھانے کا نہیں بولا. عرف عام میں لوگ یہی کہیں گے ارے روٹی اس لیے تو کہہ رہے تھے، منطق لڑائیں گے بھئی روٹی رکھنے کا اس لیے کہا ہے کہ بھئی تم نے کھانا ہے، لیکن انہوں نے کھانے کے لیے تو نہیں کہا. انہوں نے کہا ہے کہ روٹی 1 رکھ لیا کرو، لہذا انہوں نے یہی کیا. اس دن کے بعد 1 روٹی رکھنے لگ گئے. یہ واقعات اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ مرشد کا کتنا عمل دخل ہے انسان کی زندگی میں. سمجھے آپ؟ اور پھر جو بیعت کرتے ہیں مرشد کے ہاتھ پر، سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی ارشاد فرماتے ہیں کہ بیعت کا مطلب ہے بک جانا. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی نایاب شے ہے جس کے لیے انسان اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. روزہ نماز تو قرآن شریف اور مولویوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کے لیے بیچنے کی کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو. سرکار نے فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو کسی کے ہاتھوں اس لیے بیچ دیتا ہے کہ اسے وہ نعمت مل جائے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے. اور وہ کیا چیز ہے جو تیرے اختیار میں نہیں ہے؟ تیرے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ تو سوتا رہے اور تیرا دل اللہ اللہ کرتا رہے.
تو کاروبار میں لگا رہے اور تیرا دل اللہ اللہ کرتا رہے، یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ مرشد تجھے خرید لیتا ہے، تو کلی طور پر مرشد کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ اب مرشد کا تجھ پر ہر طرح کا حق ہے، وہ کہے کام دھندا کرو تو کرو، وہ کہے نہ کرو تو نہ کرو، کیونکہ اس کا حق ہے، وہ آقا ہے تو غلام ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جی یہاں تک کہ بیعت کرنے کے بعد مرید کی عبادتیں بھی مرشد کے کھاتے میں جاتی ہیں، مرید کی عبادتیں بھی مرشد کے کھاتے میں جاتی ہیں، اور مرید کے گناہ بھی مرشد کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ اس لیے تو جب کوئی مرید گناہ کرتا ہے تو مرشد آ جاتا ہے کہ گناہ مت کرو، کیونکہ اس کے کھاتے میں جانا ہے، مرشد بچا کے آ جاتا ہے۔ مرشد بچانے کے لیے آ جاتا ہے کیونکہ اس کے کھاتے میں ہے۔ یہ باتیں غلط ہیں جو طاہر القادری نے بیان کی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر سلطان اقباہو نے جو کہا ہے، مکھ مرشد دا خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدہ کر دے ہو۔ ایک طرف تو آپ ان کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، انہی کے علاقے کے رہنے والے ہیں، ان کو برا بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر مرشد کو سجدہ کرنا حرام ہے اور شرک ہے تو سلطان اقباہو جیسے لوگوں کے اوپر فتویٰ جاری کرے نا کہ یہ مشرک ہیں۔ آج کی یہ جو گفتگو ہے نامکمل ہے، اور وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو یہیں پر سمیٹ رہے ہیں، اور کل اس کو یہیں سے دوبارہ سلسلہ جوڑیں گے۔